پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ جو عام انتخابات کا جو مرحلہ ہے، یہ شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شفاف طریقے سے اس کا انعقاد نہیں ہو پائے گا. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جتنی بھی اس سیاسی جماعتیں رہی ہیں، سوائے چند ایک سیاسی جماعتوں کے، بہت ہی تھوڑے نام اس میں ہیں جہاں پر ہم واقعتاً جمہوری نظام ہمیں نظر آئے گا. اس کے علاوہ ہر طرف یہی صورتحال ہے جو کم و بیش تمام بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاں پر اقربا پروری ہمیں نظر آئے گی غالب. اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے عام انتخابات کا جو سامنا ہے یا اس میں جو حصہ ہے وہ کیسے لیں گے اور کیا سوچ رکھتے ہیں سیاسی جماعت کے خاص طور پہ کارکنان، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب ندیم احمد آوان صاحب، مرکزی مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے اور روح رواں ہیں. ان کو ہم نے آج یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے، آج کھل کر ان سے گفتگو کرنی ہے، خاص طور پہ مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے، اور انتخاب میں جو حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تاہم کھل کر گفتگو نہیں ہو سکے. آج گفتگو کا سلسلہ آپ سے ہی شروع کروں گا. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ذرا مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے. نام مسلم لیگ ایسا ہے کہ یہ اس جماعت کے نام پر ہے جس نے پاکستان بنایا، اور پھر بہت ساری اس کی شاخیں بنتی چلی گئی، مختلف دھڑے اس میں بنتے چلے گئے. تو ہم میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ کیا انتخابی منشور ہے، انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کے اندر تگڑا منشور ہونا شاید ضروری نہیں ہے. بڑی بنیادی چیزیں جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، آج بھی بڑی سیاسی جماعتیں کوئی روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کے نعرے لگا کر ووٹ حاصل کر لیتا ہے. آپ کا منشور کیا ہے، کیا سوچ رکھتے ہوئے انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں؟ چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ یاسر صاحب. سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے، جی یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت پہ اس لیے ترجیح دیتی ہے کہ یہ پاکستان کو ترقی کی جانب آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے. یہ ساری جماعتیں پاکستان کی ہیں، مگر پاکستان کو ترقی کی طرف بڑھانے یا جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا جی اس نظریے کی بنیاد کے اوپر اپنے اصل مقاصد کے اوپر کھڑا کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس وقت کوئی نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے قائد اعظم کی جو مسلم لیگ ہے اس کی طرز پہ انہی لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ جو مرکزی مسلم لیگ کے نام سے اس وقت میدان میں اتریں اور وہ اپنے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یقیناً اس دفعہ کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں مرکزی مسلم لیگ اپنے انتخابی نشان کرسی کے ساتھ پہلی مرتبہ ملک بھر سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار رہی ہے. چاروں صوبوں اور وفاق سے کوئی 530 امیدوار ہمارے اس وقت میدان میں اترے ہیں. منشور کی آپ نے بات کی، الیکشن سے پہلے ہر جماعتی منشور اپنا پیش کرتی ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس منشور کے میں کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا ہے، کوئی حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے. ہم ایک بات ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جمع کیا کہ جو معاشرے کے اندر سماجی خدمات پہلے سے کرنے والے تھے اور ان کا معاشرے میں کردار تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو سیاست ہے اصل میں ہم اپنی قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنا سلوگن یہ رکھا ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت. اس کو میں اگر ایک لائن میں کہوں تو یہ ہمارا مختصر منشور ہے، جبکہ ہمارا تفصیلی منشور وہ اس وقت ہم پچھلے دنوں اس کی تقریب رونمائی بھی ہوئی اور اس کے اوپر ہم نے ملک بھر میں مختلف ایونٹس بھی کیے، ٹرینڈ بھی کیا، اور مختلف شعبہ ہائی زندگی میں اصل ہم ایک لفظ کہیں کہ یہاں پہ کسی شخصیت کا یا کسی گروہ کا یا کسی زبان بولنے والی قوم کا یا کسی صوبے کا مقصد نہیں ہے. اصل تو ہمارے لیے پاکستان ہے، اور ہر اس طریقے سے کہ جس میں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، ہر پاکستانی کی جو خواہش ہے اور جو خواب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خواب سے تعبیر تک جو یہ عمل ہے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ عملی طور پہ کرے. ہم پہلے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور صرف باتیں نہیں ہیں،
میں بلکہ ایک بات کہتا ہوں دوستوں کو جی کہ ہم اس الیکشن میں آ کے نا یہ وعدے نہیں کریں گے کہ ہم یہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. نہ یہ دعوے کریں گے کہ ہم ایسا ہمیں موقع ملے تو ہم ایسا کر لیں گے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو میدان اللہ عمل رب میں ہے. العزت نے ہماری صلاحیت دی ہے، وسائل دیے، ہم اپنے اس پہ کر رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اس میدان میں اس لیے اترے ہیں کہ اس کو کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے کر سکیں، اور وہ خدمات جو اس وقت امیدواروں سے، سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے وابستہ رکھی جاتی ہیں اور جس پہ قوم مایوس ہے، ہم اس مایوسی سے نکال کے حقیقی شاہراہ پہ گامزن کر سکیں گے. اب سوال یہ ہے جناب ندیم احمد اعوان صاحب کہ جو ملکی سیاست ہے نا، طرز سیاست ہے، وہ بڑا عجیب ہے. جوڑ توڑ کے لیے لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ جمہوری نظام ہوتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کی شکل بڑی عجیب ہے. جب پیسے سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، الحاق بنائے جاتے ہیں، اور پھر جا کے یہ ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی جیسے معروضی حالات ہیں، جیسے اس کی ڈیموگرافی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کسی بھی ایک جماعت کا برسر اقتدار آنا یہ انتہائی مشکل نظر آتا ہے. تو کیا یہ جو جوڑ توڑ کا مرحلہ ہے، جس کو سیاسی جماعت پہلے نہ کرتی تھی، پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے اس کا راستہ اختیار کیا، کیا ایسی اگر نوبت آتی ہے تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی کتنی ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں نا یہ. خیر جی، اس دفعہ تو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جو ترتیب اس کی بنتی نظر آ رہی ہے، اس میں تو کوئی بڑی سیاسی جماعت بھی اکیلے حکومت بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم چونکہ ابھی اس میدان کے اندر اس نام اور اس انتخابی نشان کے ساتھ پہلی دفعہ میدان میں اترے، اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے امیدواروں کے ساتھ اترے ہیں کہ جن کے کردار کے اوپر، جن کی جو پروفائل کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ. ہاں اگلی بات یہ ہے کہ کیا کسی کے ساتھ اتحاد بنانا، کسی کو جوڑنا، بھئی ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے لیے نکلے گا، ہم اس کو اپنے اتحاد میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے، اس میں ہم اس میں کریں گے. ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جب پارٹی کا ہم نے آغاز کیا، ممبر سازی مہم شروع کی، لوگوں کو ویلکم کرنا شروع کیا، تو مختلف پارٹیز سے لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے. اس میں کراچی میں MQM سے بھی لوگ تھے، PTI سے بھی لوگ تھے ہمارے پاس، فنکشنل لیگ سے تھے، مختلف پارٹیاں تھیں. ہم نے ایک کام رکھا تھا مختصر سا کہ دو چیزیں ہیں، حب الوطنی نظریہ پاکستان کے حوالے سے، دوسرا کوئی کرمنل پروفائل نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آئیں مل کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پارٹی سے آگے بڑھ کر حکومت بنانے کی طرف اگر قدم اٹھائیں گے تو وہ پارٹیاں جو جہاں پہ یا وہ امیدوار، وہ الیکٹیبلز یا وہ لوگ جو کچھ حیثیت رکھتے ہیں، تو میں تو اپنے دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ بعض جگہ پر آپ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر مل جائیں تو آپ مل کے وہ سیٹ یقیناً نکال سکتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ضرور اکٹھا کرنا چاہیے اور پاکستان کے لیے اپنی سیاست کرنی ہے تو ان سارے لوگوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی گنجائش موجود ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو نہ صرف ویلکم کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو سکے. بلکہ میں اس میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، ابھی پچھلے دنوں ایک قومی یکجہتی اتحاد کے نام سے ایک پلیٹ فارم وجود میں آیا. اس میں اسلام آباد میں ایک پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں اعجاز الحق صاحب مسلم لیگ ضیاء کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. ان کے ساتھ کچھ الیکٹیبلز بھی تھے، کچھ دیگر لوگ تھے. تو اس اتحاد نے جب ہم سے رابطہ کیا، رابطے تو ہمارے کئی مہینوں سے چل رہے تھے، مگر جب ہم سے رابطہ کیا تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ملک بھر میں ان کو اس اتحاد میں جو ہے نا شامل ہونے کے حوالے سے ہم نے ان کو مثبت پیغام دیا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ جہاں پہ بھی چھوٹی جماعتیں یا دیگر لوگ معاملہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر موقع پہ ساتھ کھڑی ہوگی، ساتھ رہے گی. جاوید صدیقی صاحب، اب ذرا بات ہو جائے ایسے آپ کے انتخابی نشان کے حوالے سے. مختلف میرے خیال میں کوئی ایسا بچا ہے اب جو رہ گیا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ ہو جائے. یہ سلسلہ ہے کیا؟ مطلب یہ کہ اب تیاری کیا ہے؟ اب مطلب یقیناً کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں لوگ انتخابی نشان کو دیکھتے ہوئے ہی اکثریت ایسی ہے جو ووٹ کاسٹ کرتی ہے. شاید پڑھے لکھے لوگ بھی امیدوار کا نام یا اس کی شکل کو نہیں جانتے، اس حلقے میں انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ محض انتخابی نشان کے اوپر ووٹ ڈال دیتی ہے. انتہائی مشکل ہوگا. اس کو کیسے ٹیک اپ کریں گے اور کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ خاصے پر اعتماد ابھی بھی ہیں، ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جیسا کہ آپ کو آپ کے علم میں ہے، پوری قوم کے علم میں ہے کہ
پی ٹی آئی کے خلاف جو ریاستی جبر کہہ لیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی جی. اور یہ ایک طویل جی جی اس کو آپ تاریخ رقم ہوئی ہے اچھا. پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں الیکشن تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ الیکشن نہیں ہوئے, لیکن اس الیکشن میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جس طرح ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیں لوگوں کی رائے لیں یا کچھ لیں تو آپ کو پتا تھا کہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اگر الیکشن ہو جاتے اور ان کو آزادانہ الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے. صحیح ہے. اب انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کیے, لیڈرشپ پابند و سلاسل بھی کیا, اور بہت ساری آپ نے دیکھا کہ پھر کچھ لیڈروں کو استحکام پارٹی کے نام پہ علیحدہ کر کے ایک الگ پارٹی بنا لی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو آخری حربے کے طور پہ ان کے پاس یہ تھا کہ ان سے نشان واپس لے لیجیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہر ایک آدمی کی پہچان ہے. آپ کا نام یاسر ہے, آپ کے گھر فیملی والے آپ کو یاسر کے نام سے جانتے ہیں, لیکن آپ کے اگر دوسرے نام رکھ دیے جائیں, جیسے ہوتا ہے نا پہلے تھا کہ گھر میں کچھ اور نام ہوتا تھا اور باہر کچھ اور نام ہوتا تھا, تو جو دوست احباب آتے تھے تو جب گھر والا نام ہوتا تھا وہ نہیں پہچان پاتے تھے, جبکہ وہ آپ کو جانتے تھے, لیکن کیونکہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی. تو اب یہ آخری حربے کے طور پہ یہ چیز استعمال کی گئی, اور اس سے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے ہی الیکشن جیت لیا, جس طرح اس کے خلاف عدالتی اخلاقی, ہاں, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن لڑے بغیر پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں, اور ہمارے امیدوار اپنے طور پہ جو بھی ان کی ورکنگ ہے وہ کر رہے ہیں, اور ہمارا سوشل میڈیا, تو کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اب جو بھی نشان ہے, اب ظاہر سی بات ہے ہر حلقے کے ہر امیدوار کے ایک الگ الگ نشان ہے, اس میں مشکلات ضرور آئیں گی, لیکن ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. اور انشاءاللہ یہ آخری حربہ استعمال کرنے کے بعد بھی امید ہے کہ رزلٹ وہی آئے گا جو لوگوں کے ذہن میں. ابھی تک آپ دیکھیں جتنے حربے استعمال کیے گئے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا. اچھا, مطلب یہ کہ ان کی ہمدردیاں جو تھیں لوگوں کی وہ ان کے ساتھ جڑتی چلی گئیں. اور اب یہ جو آخری تھا, کیونکہ دیکھیں آج 15 جنوری ہے, 8 فروری 16 ہو گئی, 8 فروری کو الیکشن ہے, لیکن ابھی تک ہمیں عدالتوں اور جو دوسرے معاملات ہیں انہیں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کی پیشیاں, ان کی ہیئرنگ اور ان کی تو ساری جو ہماری ٹیم ہے وہ بجائے الیکشن کی تیاری کرے یا پھر وہاں پہ لے, تو یہ مشکل مرحلہ ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اور وہی رزلٹ آئے گا جو عام طور پہ عام آدمی یا ہمارے جو کارکنان ہیں وہ اپنے طور پہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ پورا اعتماد ہے. اور سوشل میڈیا کی بات کی ہے, اب ذرا ندیم بھائی یہ بات ہو جائے کہ سوشل میڈیا کا استعمال, بڑی عوام کی تعداد ایسی ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے, اور یہ چیز ان کو اعتماد دیتی ہے کہ جو ہم انتخابی مرحلے میں جو ہے وہ اس دفعہ بھی سرخرو ہو جائیں گے. تو ہم حقیقت شاید اس سے تھوڑی سی مختلف ہے, اور جو پاکستان میں عملی سیاست ہے نا وہ سوشل میڈیا کی سیاست سے بالکل مختلف ہے. یہ دو الگ زاویوں میں ہے کہ اس طرف جاتی ہے پھر اس طرف جاتی ہے. مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب اللہ ان کو جنت دے, جب وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے پاکستان میں پہلے وہ واحد شخص ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, بڑی پذیرائی ان کو ملی تھی, بڑے ان کے فالوور تھے, بڑے چاہنے والے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے. وہ جب عملی سیاست کے اندر آئے تو وہ خاص ان کو پذیرائی کچھ نہیں مل سکی. بہرحال یہاں بھی اب کچھ ایسا ہی گمان گزرتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بات کریں کہ سوشل میڈیا کتنی افیکٹو رہی ہے اور آپ کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے بھائی جاوید صدیقی اور تحریک انصاف کے اس سے آپ کو لگتا ہے ان کی بات میں وزن ہے, ذرا فرمائیے. انکار نہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں زبان دی ہے. یہ جو ٹی وی اسکرین ہے یہ یک طرفہ ٹریفک تھا کہ اینکر پروڈیوسر یا جو نیوز روم ہے جو دیتا تھا وہ یک طرفہ تھا. ایک طرفہ تھا. اچھا, مگر یہ تھا ہاں سنگل وے ٹریفک تھا,
مگر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اظہار کی آزادی ملی، لوگوں نے فوراً بات کرنا شروع کی، اور پھر بعض اوقات تو میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ پروگرام کے پہلے ہاف میں اگر وہ اینکر نے کوئی گفتگو کی ہے تو لائیو پیج کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہوتے تھے سیکنڈ ہاف میں اس کی وضاحت بھی دینی پڑ جاتی تھی بجائے اس کے کہ اگلے پروگرام میں جا کے بات کریں۔ دوسری بات سوشل میڈیا کا نا ایک منفی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کنویں کے مینڈک ہو جاتے ہیں اس میں، یعنی میں نے اپنے جیسے لوگوں کو لائک کیا ہوا ہے اور انہی لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، جن کو میں پسند نہیں کرتا بلاک کر دیتا ہوں یا میں لائک ہی نہیں کرتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری جیسے دنیا میں سب جو میری سوچ ہے سارے لوگ اسی طرح سوچنا شروع صرف اسی سوچ کے۔ اچھا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کا بڑا بھرپور استعمال کیا۔ ایک وقت تھا کہ جب خان صاحب کو یہ حکومت نہیں ملی تھی تو مذاق میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ پذیرائی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سرویز ہو رہے تھے دیگر تھا، یوتھ ان کی آواز ضرور بنی۔ مگر حکومت بنانے کے لیے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے ایک بات کی تھی نا کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں نئے لوگوں کو موقع نہیں ملتا، وہ الیکٹیبلز کو لے کر آئے کہ جن کے ساتھ وہ اپنی حکومت بنا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ انتخابی نشان نہیں ہے، لوگ ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ تو پی ٹی آئی کے پیجز کو فالو کرتا ہے اور نہ ہی ہر بندہ اس امیدوار کو جانتا ہے جس کو ٹکٹ دیا گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں انتخابی نشان ایک حلقے میں موجود ہوں تو وہاں کوئی ہو ہے دوسرے میں کوئی اور ہے، تو یہ تو بات ضرور ہے کہ سوشل میڈیا سے ان کو سہارا ضرور ملے گا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر اصل جو ووٹ یا چہرہ جو تھا وہ خان صاحب کا اور بلے کا تھا، تو یہ تو ان کو پرابلم ہوئی ہے۔ مگر اس پرابلم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اسی طرح برقرار رکھا، وہ سارا کچھ ہوا، مگر اگر تھوڑی سی میں یاسر بھائی حقیقت کے ساتھ صدیقی صاحب میری بات سے ناراض نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی نے بار بار جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، جس وقت 2021 میں یہ کہا گیا اس وقت تو کسی اور کی حکومت نہیں تھی، اس وقت تو حکومت بھی ان کی تھی، الیکشن ان کی منظور نظر لوگ بھی تھے، ان سیٹوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہی کے بٹھائے ہوئے تھے، مگر یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنا، بار بار نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب کرنا تو اتنا بوگس انداز سے کرنا ہے کہ ایک ووٹ بھی نہیں پڑتا، ووٹر لسٹیں بھی نہیں بنتی، کوئی چیز بھی سامنے نہیں آتی اور بلا مقابلہ سارے جیت جاتے ہیں۔ تو اگر ہائی کورٹ فیور دے، دی تو بہت ہے فیور، دے تو کس بنیاد پہ دے، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس ساری صورتحال کی کچھ ذمہ دار جو ہے خود پی ٹی آئی ہے۔ اچھا ایک اگلی بات ہے اجازت ہو تو وہ یہ تھا کہ یہاں پہ نا لیول پلینگ فیلڈ، یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اس وقت سیاست پاکستان کی سیاست کے اندر زبان زد عام ہے، تو جو گراؤنڈ اس وقت بن گیا ہے وہ لگتا ہے کہ لیول پلینگ تو ایک طرف رہ گیا، کسی کے لیے فیلڈ موجود اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایک بات اور سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ماں تھی تو اس کے بعد بیٹا آئے گا، باپ تھا تو اس کے بعد بیٹی آئے گی، فلاں تھا تو اس کے بعد فلاں آئے گا، یعنی یہ ایک اصول بنا دیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے جو معاملات ہیں، نون لیگ کے آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں جتنے مین عہدیدار تھے وہ سارے بلا مقابلہ جیت گئے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف ایک پتلی تماشا تھا جو انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کر لیا۔ این پی کے اندر اس وقت جو ہے آپ دیکھ لیں انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے، وہی جو صورتحال پی ٹی آئی کو انہوں نے نشان واپس لیا ہے، ان کے پاس نشان موجود ہے، وارننگ ان کو بھی یہ اسی طرح دیتے رہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنی پارٹی کے اندر اگر جمہوریت اور سیاست کو صحیح انداز سے نہیں کر سکتے وہ عوام کے پاس کیا کریں گے؟ تو ان ساری پارٹیوں کا یہ احتساب ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کا، کہ ہمیں جو رولز بنائے گئے ہیں ہم اس رولز کے اوپر سارے برابر کے ذمہ دار بھی ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو اسی طرح برابری کی سطح پہ اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ رول آف دا گیم جو ہے نا یہ سب کے لیے برابر ہیں اور یہ وضع ہونے چاہیے۔ بار بار اس چیز کی نشاندہی ہوتی رہی، بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کیا اس سے سیکھا گیا؟ پھر یہ کہ ٹکٹوں کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ آپ کی پارٹی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو سینئر موسٹ لیڈرشپ تھی، سیٹ اسائڈ کیا گیا، آج ہم ان سے بھی سوال کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سلسلہ آخر ہے کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری نہیں ہے؟ ایک کو وائس چیئرمین بنایا گیا، وہ کہتا ہے میں کو 6 ہفتے پہلے آیا،
ایک کو صدر بنایا گیا، وہ کہتا ہے میں 8 مہینہ میرا پورے نہیں ہوئے، ہونے جا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو پھر آپ کی نظریاتی کارکن اور یہ سیاست جس کا آپ سارا دن بھاشن دیتے ہیں، یہ کہاں گیا؟ دیکھیں جیسے ابھی امان صاحب نے کہا، جی. جو جس کو بیس بنا کے نشان لیا گیا انٹرا پارٹی الیکشن اور وجہ بھی بتائی دوسری چیزیں، صحیح ہے نا. تو یہ پی ٹی آئی تو خیر ابھی 2018 میں گورنمنٹ کا حصہ بنی تھی، اس سے پہلے اس کی اسٹرگل تھی وہ جو چل رہی تھی. اور لیکن کیا جو 40 سال سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، کیا وہ سب ان چیزوں پہ پورے اترتے ہیں؟ جو کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تو بہت جو دوسری دیکھیں نا، ایک پارٹی تو ہے نہیں یا 2 یا 3 پارٹیاں تو ہے نہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. الیکشن میں تو ایک میرے خیال درجن بھر سے زیادہ پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں. اگر ان سب کی تاریخ دیکھی جائے، جیسے اے این پی کا بھی ابھی انہوں نے حوالہ دیا، ظاہر ہے وہ بھی پرانی پارٹی ہے اور اس میں بھی ایک موروثی سیاست چلی آ رہی ہے. اچھا، نون لیگ کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں بھی اسی طرح پیپلز پارٹی کا، اس میں بھی. لیکن یہاں پہ موروثی سیاست شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیا خان صاحب کے بہنیں سسٹر آپ دیکھتے ہیں ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں، ایسا عہدہ نہیں ہے. میری بات سنیے، میں اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا مجھے بات تو کر لینے دیں، پھر آپ بتائیے، بولیے گا جو بھی آپ. صحیح ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موروثی سیاست اور الیکشن یہ سب چیزیں آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آج سے نہیں. میرے خیال سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی تو نہیں تھی، اس وقت تو دوسری جماعتیں تھیں. تو یہ روایت ان کی رکھی ہوئی تھی اور وہ اسی پہ چل رہے تھے. دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو جب آپ دیتے ہیں کچھ ٹائم دیتے ہیں. اب آپ نے، کیونکہ آپ نے صرف ایک اس کو انتقام کا نشانہ بنانا تھا، بہت ساری چیز آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. جواب نہیں ملا نا انہوں نے، اور میں نے جو سوال کیا تھا موروثیت کا خاتمہ ہو گیا. شاہ محمود قریشی ہے، اپنی بیٹی، اپنے بھائی، اپنے داماد دوسری طرف چلے جائیں، یہی ہے. جتنے لوگ شامل رہے یہاں کراچی کے اندر، میں نام نہیں لیتا، سب اپنے بھائیوں بھتیجوں کو ٹکٹیں دیتے رہے. سینئر موسٹ لیڈرشپ گھروں کے اندر بیٹھی رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے جسے ختم ہو گیا میں ابھی سندھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے، ایسا ہوا. لیکن میں ذاتی اپنی رائے دے رہا ہوں یہ کہ ہم نے، اور جیسے ہمارے جیسے جو کارکنان تھے انہوں نے جب آواز اٹھائی تو ٹکٹ چینج ہوا. اب میں اپنے ہی ڈسٹرکٹ کا حوالہ دوں، اس میں بہت سارے لوگوں جو جن کا نام اناؤنس ہو گئے تھے، فائنل ہو گئے تھے، ان کی جگہ کارکنوں کو ٹکٹ ملے. تو یہ عمل آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہوگا نہیں. دیکھیں آپ صرف سیاسی عمل چلنے دیں، لیکن اگر آپ پورا اب آپ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ آپ نے اس کی لیڈرشپ پوری جو ہے ان کو جیلوں میں کیا ہوا ہے، ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور جو باہر لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے تو اب ان کے فیصلے دیں. اب ابھی خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ کیونکہ میں جیل میں ہوں تو میں جس طرح ایک انتخابی عمل کی دھمکیاں زیادہ آ رہی ہیں. نہیں سر وہ تو دیکھیں، نہیں وہ دیکھیں دھمکیاں ہی آ رہی ہیں. دیکھیں وہ تو ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا، صحیح ہے نا. اچھا دیکھیں ان کے ساتھ پھر جو ہوا ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا ہے، کہ کس طرح ان کے خلاف سینکڑوں کیسز بنائے گئے، اس سے بھی زیادہ سخت حالات گزرے ہیں یہاں تو بڑے. سر دیکھیں آپ جس طرح بیانات دے رہے ہیں نا ان سیاسی جماعتوں کا، اگر آپ دیکھیں، اب ایک مثال ہم کراچی کی مثال لے لیں، صحیح ہے نا، کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ بدامنی اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو کراچی اور سندھ کی حد تک ہے. ویسے تو اور جگہوں پہ بھی ہے، لیکن کراچی میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے مذہب کے نام پہ، قومیت کے نام پہ. پھر ایک بلدیہ والا واقعہ ہوا، پھر ایک 12 مئی والا واقعہ ہوا. وہ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے لوگوں کو نااہل کیا گیا، کتنی پارٹیوں کو بینڈ کیا گیا، کتنا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے، ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ان کا ساری چیزیں، ساری قیادت آگے پیچھے ہو گئی. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا سیاسی، میں نے آپ کو کوئی سیاسی جیسے ابھی یہ ہم سے نشان لے لیا گیا اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، یہ کسی اس کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی بلدیہ والا واقعہ یا کوئی ایسی بڑی وہ کیا تھا.
اس سے زیادہ بھیانک واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اچھا اس کے بارے میں بھی اگر کوئی نام جوڑا جاتا ہے یا کوئی واقعہ جوڑا جاتا ہے نا, اس میں بدترین مثال ہمارے پاس 9 مئی اس کی سب نے مذمت کی ہے, اس کی سب نے مذمت, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے اس چیز کی مذمت نہ کی ہو. میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن سب سے پہلے خدا را دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں, یا میری بھی اگر کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی تو نہیں ہوگی, لیکن میں بھی کسی کو پسند کرتا ہوں گا. کیا میں 9 مئی کے واقعے کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے جو رویہ اختیار کیا یا ایک سیاسی جماعت نے اس کو کسی طور پر جائز قرار دے سکتا ہوں؟ میں توبہ کرتا ہوں. ریاست کے ادارے بالخصوص فوج سب سے معتبر ادارہ ہے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات کی گئی تھی, میں اپنی بات کر لوں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا را اس کو سمجھے. سب سے قیمتی انسان کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے, اور فوج میں کھڑا ہوا سپاہی, اس کے اندر ذمہ دار, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے. لیکن سیاسی اختلافات کو نشانہ بنا کر یہ اگر کسی ایک فرد واحد سے آپ کو اگر وہ تھا, آپ نے پوری فوج کو نشانہ بنا ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی مسلمان اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ ہماری تحفظ کی ضامن ہماری فوج. ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کے لیے پیروں کے نیچے رون ڈالا. آپ یقین کریں میں کمال تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. ورنہ اگر یہ کسی اور ملک میں اگر ہوا ہوتا, آپ یقین کریں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے آپ نہیں ہینڈل کر سکتے تھے. وہ تو ابھی بھی آپ کو قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ ان کا نہیں ہے مطالبہ. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں رہنے والا ہر فرد واحد یہ چاہتا ہے کہ جو یہ گناہ ہوا ہے اس کے لیے جو بھی اس کے اندر مجرم ہے قرار واقعی اس کو سزا دینی چاہیے, اور پاکستان کے قانون کے مطابق دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی اور ملک یہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے, جو ابھی آپ نے بات کی ہے یہ بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہو. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی جو معاملات ہیں, آپ نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں یہاں جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے وہ قوم اور ملک کے مفادات کو داؤں پہ لگائے تھے. یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا یقیناً, صحیح ہے نا. اچھا اختلاف نہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا ٹرائل ہو کے, دیکھیں ہر آدمی نے, چاہے وہ ہماری پارٹی ہو, چاہے کوئی اور پارٹی ہو, چاہے عام آدمی ہو, آپ نے دیکھا وہاں جا کے وفود نے مذمت بھی کی. تو اس کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا. اس عمل کو یقیناً یہ بہت غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی ملک میں یہ عمل جو ہے وہ اس کی مذمت ہوتی ہے. لیکن یہاں کی جو سیاست جو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے اس میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ ملک کے مفادات, قوم کے مفادات کو قربان کرتے ہیں, اور اپنے لوگوں کو اس میں آپ نے ابھی جیسا کہا کہ ان کے مجرموں کو سزا, تو پہلے مجرموں کے ہو جائے, کیونکہ دیکھیں اب کوئی ٹی وی کا کیمرہ نہیں ہے صرف, اب ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرے ہوتے ہیں, تو اس لیے مجرموں کی شناخت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ساری ایویڈنس آپ کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہے, سب کر کے ٹرائل کر کے اصل مجرموں کو پھانسی دیں, اصل مجرموں کو میں اصل سزا دیں. مجرموں کی فوٹیج دکھا رہا ہوں تو مسئلہ میرے پر بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ اصل مجرموں کو, یہ تو کسی نے بنائی ہوئی ہے, یہ تو انہوں نے دیر سے جاری کی ہے, یہ بھی وہ ہو رہا ہے. میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. بڑا حساس موضوع ہے بہرحال, لیکن جب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو اس کے اوپر بات ضرور کی جائے گی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس ساری صورتحال میں کہیں ہم جو تذکرہ تھا اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ بھول گئے. یہی موضوع بریک کے دوران بھی اسے بحث آیا. یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے یا انتخابات ہو جائیں گے, کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل پا ہی جائے گی, پھر نظام چل پڑے گا. لیکن یہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اب تو, کیونکہ ہماری ترجیحات میں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, خبروں کی جو روانی ہے اس میں اور بہت سارے معاملات شامل ہو چکے ہیں, اس معاملے پر گفتگو نہیں ہو رہی. تاہم کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی اس معاملے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اور ہمیں اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وقتی ضرورت ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر بات ضرور کی جائے. معزز مہمان تشریف فرمائے جاوید صدیقی صاحب, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, اور ندیم آوان صاحب ہے, مرکزی مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے. میں چاہوں گا ذرا اس معاملے پر موضوع پر گفتگو کی جائے. یہ کیا بدقسمتی ہے کہ جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا اس کے اوپر بڑے بڑھ چڑھ کر ہم نے بات کی, بڑی اچھا ایک فیڈ بیک ملا, سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہوئی,
اور اب حال یہ ہے کہ ہمارے انتخابات ہیں تو ہم اپنے انتخابات کے حوالے سے بات ہیں، اور آگے چل سو چلے، اللہ خیر صلی اللہ. ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن ہے، ساری سیاسی جماعتیں اس کی طرف ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ایک امت واحدہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر مسلمانوں میں کہیں کسی جگہ تکلیف ہو تو پورا عالم اسلام تکلیف میں ہوتا ہے. غزہ کا جب معاملہ ہوا تو اس پہ بمباری کا ایک سلسلہ تھا، ایک ظلم تھا، سارا کچھ. تو میں شہر کراچی کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں نے، یعنی سیاست اپنی جگہ تھی مگر اس سے نکل کے سیاسی جماعتوں نے بہت بڑے بڑے پروگرامات یہاں کیے. خود پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے فلسطین کانفرنس شارع قائدین پہ کی، اور تحت نگاہ مرد خواتین کا ایک سیلاب تھا جو وہاں امڈ آیا، اور سب نے اپنی غزہ کے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. مگر ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، آپ دیکھیں بڑے بڑے ملک جنگیں جو ہے نا سہ نہیں سکتے، 6 دن 7 دن 8 دن بس ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتے ہیں. مگر 100 دن ہو چکے ہیں، آج 102 دن مکمل یعنی ہو چکے ہیں. اب 100 دن سے زیادہ غزہ کے لوگ کھڑے ہیں اس ظلم کے خلاف، اسرائیلی جہریت کے خلاف. پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں سے بھی کوئی مدد اور کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی. البتہ دنیا بھر کے انسان، ان میں مسلمان بھی ہیں، یورپی ممالک کے عام لوگ بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت یکجہتی کا ایک سلسلہ شروع کیا. مگر آہستہ آہستہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک کانفرنس کی، میں نے ایک ریلی نکالی، اور اس کے بعد میری اخلاقی ذمہ داری ختم ہوگی، جبکہ بمباری اب بھی جاری ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک اگلا قدم اٹھایا، اور اس قدم یہ تھا کہ ہم اپنی دینی اور ایمانی جو ذمہ داری ہے اس کا ہم حق ادا کریں. پچھلے دنوں فیصل ندیم صاحب جو ہمارے نائب صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، انہوں نے کراچی کی جو دینی جماعتیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ہماری میزبانی میں ایک پروگرام کیا جائے جس میں سب کو بلایا جائے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، مفتی یوسف کشمیری صاحب ان کے میزبان تھے، دعوت دینے والے. کہ اور میں اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ گزشتہ شب کراچی کے ایک بہت بڑے مقامی ہوٹل میں ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، مفتیان کرام، اساتذہ کرام اور خطبہ حضرات کی بڑی تعداد موجود تھی، اور تمام مسالک کے جتنے جید علماء ہیں وہ وہاں موجود تھے. ان میں اگر میں نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہوگی، مگر میں ایک مختصر بات اگر کر دوں کہ مفتی منیب صاحب، مفتی یوسف کشمیری صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ 3 ایسے ہمارے بڑے رہنما ہیں کہ جنہوں نے اپنی گفتگو کے اندر واضح طور پہ کہا کہ ہم نے اس معاملے کو بھلانا نہیں ہے. مسجد کے ممبر و محراب سے بھی اس کی بات کریں گے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ ہر ممکن اخلاقی و مالی جو مدد ہے وہ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اگر وہاں سے بمباری نہیں رکی، اگر وہاں سے غزہ کی ماؤں نے قربانیاں دینے کا سلسلہ نہیں روکا، اگر وہاں پہ ابھی تک بچوں کا خون بہ رہا ہے، ابھی تک وہاں پہ جو ہسپتال ہیں ان کو قبرستان بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ ظلم اس وقت اسی طرح جاری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ان کی حمایت کا جو پروگرام ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو کسی طرح کم نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ایک اور بات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں کہ الیکشن سر پر ہے، سیاست ہماری ضرورت ہے، ہم علاقوں میں اپنی کمپین چلائیں گے، مگر اس سب کے ساتھ ہماری دینی ایمانی غیرت اس بات پہ ہے کہ ہم غزہ کے لیے کھڑے ہوں، اور غزہ کے لیے اپنے پرچم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اپنے نام شناخت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہم کاز کے ساتھ کھڑے ہوں، سب لوگ مل کے کھڑے ہوں. ہم پلان کر رہے ہیں کہ بہت جلد کراچی کے اندر ملین مارچ اناؤنس کیا جائے، جس میں ساری جماعتوں کی قیادت بھی ہو، لوگ بھی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ہمارا نام بھلے نہ ہو، اس کاز کو زندہ ہونا چاہیے، دنیا کے سامنے یہ آواز جانی چاہیے کہ پاکستان جو مسلمان ممالک کے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور اس کراچی سے سب سے بڑی اور مضبوط آواز یہاں کی تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پہ اٹھے، اور پوری دنیا دیکھے کہ کراچی والے غزہ کے ساتھ. کیا اچھی بات ہے جاوید بھائی. یہ ہمارے عوان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو جید علماء اکرام ہیں انہوں نے ہماری جو ذہن سازی کی، ایک عام عوام کی بات کروں، اوپر جو ہیں ہمارے جو
چلانے والے ملک ان سے چلانے زیادہ والے، بالکل ٹھیک ہے۔ عوام میں جذبہ ہے اس معاملے میں، امت مسلمہ کے معاملے میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ تمام پارٹیوں نے اپنے طور پہ ہر ایک نے مذمت بھی کی، ریلیاں بھی نکالی، پروگرام بھی کیے، یعنی سیاسی اختلافات ایک اپنی جگہ، وہ سیاست ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن جب مذہب کا آتا کیا ہے اچھی تو بات پھر وہ مسلمانیت ہوتی ہے، کیونکہ بالکل ہمارا دین اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک کلمے پہ بے ہے، شک۔ اور کلمے نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمے کی وجہ سے سب آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فلسطینی ہے ان کی آپ طاقت دیکھیں، اور جس سے وہ لڑ رہے ہیں اسرائیل، اس کی طاقت دیکھیں کہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو لوگ تھے انہوں نے آ کے یکجہتی کا اظہار کیا، وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا اسرائیل کا اور ان کے ساتھ۔ لیکن ہمارے جو مسلم کنٹریز کے جو مطلب ہے کہ ذمہ داران ہیں، جو حکمران ہیں، ان نے صرف لفظی کی، انہوں میں سے کسی نے جا کے ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہو، کھل کے مذمت نہیں کی۔ اچھا پھر اس سے ایک بات اور جو ہمارے پاس آئی، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم تمام جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، یعنی ہم ہر ضرورت کی اشیاء کے لیے ان کے محتاج ہو گئے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے جتنی چینز چل رہی ہیں انٹرنیشنل، وہ کون چلا رہے ہیں؟ وہی چلا رہے۔ اب لوگوں نے معاشی بائیکاٹ کیا، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے جنگ کے ہو یا کچھ بھی ہو، کہ آپ کا معاشی بائیکاٹ ہو، آپ کے جو لازمی ساتھ ہے ان کی جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ اسی لیے چل رہی ہے نا کہ ان کی سپلائی ہے۔ ایک مثال ایک زمانے میں جاپان میں جاپانی چیزیں پوری دنیا میں جاتی تھیں، تو آپ نے دیکھا وہاں پہ انڈین بھی جاب کے لیے جاتے تھے، پاکستانی بھی جاتے تھے، بنگلہ دیشی بھی جاتے تھے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو پروڈکٹ تھے وہ چائنا کو کر دیا اور مخصوص چیزیں، تو وہاں پھر ان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، معاشی بے روزگاری پھیلتی ہے، تو افراتفری ان ملکوں میں بھی ہوگی، کیونکہ لازمی سی بات ہے جب ان کی اشیاء بکے گی، جب استعمال ہوگی، اس کا پیسہ آئے گا تو روزگار ہوگا، اور جب نہیں تو یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک عوام نے بھی کیا اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو حکمرانوں کو کرنا تھا وہ اس طرح عمل نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے، جس طرح اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے اتحادیوں نے کیا وہ ہم نے نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں آپس میں سیاسی مفادات بالائے طاق رکھ کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، اور اسی میں ہم سب کی کامیابی۔ مطلب ہم یہ سوچیں، اب ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ مذہب اور قومیتوں میں بانٹ دیا، شیعہ، سنی، اہل حدیث، اور ہماری طاقت کو کمزور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے اختلاف آپ اپنی جگہ، لیکن جب امت مسلمہ کی بات ہو تو سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تاکہ جو مخالفین ہیں ان کو ایک تگڑا جواب ہو، اسٹرانگ میسج مل سکے، اسٹرانگ میسج جائے۔ بالکل بہت اچھی بات کی جاوید بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ وقت اب میرے میں پاس کچھ ختم تھوڑا ہو سا گیا۔ سیاسی بات بھی کر لوں، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، تھوڑی سی سیاست بات تھوڑی سی تو کر دیجیے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ نظام جو ہمارا چل رہا ہے اس میں ایک شگاف پڑا، اور اب یہ میسج گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں چند سالوں سے یوتھ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی سیاست میں اور دوسری جگہوں پہ، صحیح ہے۔ اب یہ پیغام گیا ہماری ملک کو اور ہماری قوم کو، ملک کو نہیں قوم کو، کہ جناب آپ نے کسی بڑے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا، اس کے اثاثے چیک نہیں کرنا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، پھر تو آپ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ چیز کی تو آپ کی سیاست وہیں اینڈ کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلے وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔ اب نوجوانوں کی آپ نے بات کی، مجھے بہت سارے نوجوان، شاہ محمود قریشی، لطیف کوسا، یہ سارے نوجوان مجھے جو ہے وہ یاد آنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال چلیں اس کے اوپر لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا میں ووٹر تو ایسی اور بات عوام کر کی رہا بات تھا، کر میں تو رہا ہوں۔ نوجوانوں اب کو لازمی سی بات ہے ہو رہی کہ تھی، 18 میرے سال کا دماغ میں آدمی یاد تو آیا۔ قیادت نہیں کرے نا، قیادت تو سینئر لوگ ہی ایک کرتے دفعہ ہیں۔ وہ میں ایک جلسے میں کھڑا ہوا تھا، تو ایسے ہی کوریج کے لیے میں گیا، وقت ختم ہو گیا، ورنہ قصہ پورا سناتا ہے کہ نوجوان میرے ساتھ ہیں اور جاوید ہاشمی صاحب کا آپ جو ہے وہ اوپر انہوں نے کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہماری بات۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ندیم احمد آوان صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ جاوید صدیقی بھائی آپ کا بہت شکریہ، معزز مہمانوں نے پروگرام میں شرکت کی اور شامل گفتگو رہے۔ اجازت لینے کا وقت ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔